اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم انا نرغب الیک فی دولۃ کریمہ تعز بها الاسلام واہلہ وتذل بها النفاق واہلہ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین الہداة المہدیین سیم بقیت اللہ فی العالمین روحی و ارواح العالمین فی مقدمہ الفدا اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم الکتاب المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمة للعالمین صدق اللہ العلی العظیم۔ سیرت کے پروگرام میں اپنے تمام ناظرین اور سامعین کی خدمت میں ہدیہ سلام پیش کرتا ہوں۔ اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا ہے کہ وہ ہمیں سیرت کے عملی کوشوں پہ چلنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرہ طیبہ پہ ہماری گفتگو ہو رہی تھی، اور اس سیرہ کے جو ابتدائی خد و خال ہیں، نقوش ہیں، ان پہ ہماری گفتگو ہوئی۔ سیرہ کا جو ٹاپک ہے یہ کیوں ضروری ہے، اور سیرت کے سلسلے میں کیا وجوہات اور کیا اسباب ہیں کہ ہمیں زیادہ ڈسکس کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ بات حقیقت ہے کہ اگر ہم سیرہ طیبہ معصومین علیہ السلام کو صحیح معنوں میں سمجھ جائیں تو ہر زمانے کے چیلنج کا جواب بن جاتا ہے۔ کوئی ایسا دور نہیں، کوئی ایسا زمانہ نہیں کہ جس کی مثال معصومین علیہ السلام نے نہیں دی ہے۔ سیرہ معصومین علیہ السلام تا قیام قیامت آنے والے واقعات کے جتنے بھی چیلنج ہیں اس سب کا جواب ہے۔ ہماری گفتگو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میلاد پاک کے سلسلے میں ہوئی ہے کہ ہمارے ہاں مسلم ہے اور ہمارے ہاں اجماع ہے اس بات کے لیے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت 17 ربیع الاول عام الفیل اور اس کا 570 عیسوی بنتی ہے، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی ہے۔ جبکہ ہمارے برادران اہل سنت کے ہاں، ان کے ہاں اجماع تقریباً یہی ہے کہ 12 ربیع الاول کو آپ کی ولادت باسعادت ہوئی۔ کوئی بات نہیں، یہی چیز ہے کہ ہم نے 12 سے لے کر 17 تک پورے کا پورا ہفتہ آپ نے دیکھا کہ مسلسل کئی سالوں سے ہم ہفتہ وحدت منا رہے ہیں، تاکہ ہم اس لحاظ کے ساتھ کہ جو شخصیت ہے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، ہم سارے مل کر اپنی عقیدت اور اپنی ارادت کا اظہار کریں۔ پھر ایام رضاعت کے سلسلے میں ہماری گفتگو ہوئی ہے، اور ایام رضاعت کے سلسلے میں جو گفتگو ہوئی اس میں میں نے گزشتہ ہفتے چونکہ جو تحقیق اور تفتیش ہوتی ہے اس کے حق کو ادا کرتے ہوئے یہ دونوں جو پرسپیکٹیوز ہیں اس کو ہم نے کھول کے رکھ دیا ہے۔ سب سے پہلے کہ جو ہمارے ہاں مسلم ہے وہ بات یہی ہے، اور ہمارے برادران اہل سنت کے ہاں بھی یہ روایات موجود ہیں کہ ایام رضاعت کا جو پہلا فریضہ ہے وہ آپ کی مادر گرامی حضرت آمنہ بنت وہب انہوں نے ادا کیا ہے، اور ان کی تربیت میں رہیں، ان کی پرورش میں رہے۔ اور اسی طرح آپ نے دیکھا کہ جو رضاعت کے سلسلے میں ہمارے یہاں بھی کتابوں میں ہے، اہل سنت کے ہاں تو بالاجماع ہے۔ دوسرا جو پرسپیکٹیو ہے کہ اگرچہ اس میں کئی حالات بتائے گئے، کئی سچویشن بتائی گئی، مکہ کا قحط بتایا گیا کہ جس کی وجہ سے دودھ خشک ہوگا حضرت آمنہ کا، یا بعض نے لکھا ہے کہ چونکہ پریشانی اتنی تھی اور اتنی حالت یعنی اس لحاظ کے ساتھ کہ جب حضرت عبداللہ
علیہ السلام کی وفات ہوتی ہے کہ جو حضور کے پدر بزرگوار ہیں، اس صدمہ اور اس پریشانی کی وجہ سے دودھ خشک ہو گیا۔ بہر کف جیسی جو صورتحال ہے، لیکن یہ ہمارے یہاں مسلم ہے کہ پہلے جو سلسلہ ہے ایام رضاعت کے سلسلے میں، وہ آپ کی مادر گرامی حضرت آمنہ نے اس فریضے کو ادا کیا ہے، یعنی جو شیر دہی ہے یا شیر دینا ہے، دودھ پلانا ہے، سب سے پہلے پیغمبر اسلام کی والدہ نے پلایا ہے۔ اور اس میں یہ جو ہے کہ حضرت حلیمہ سعدیہ کا آتا ہے یا صوبیہ کا آتا ہے، یا یہ جو مسائل ہیں یہ ہمارے یہاں کتابوں میں بھی ہیں، لیکن اس بات کو جمع کیا جا سکتا ہے کہ کس انداز کے ساتھ اس کو جمع کیسے کیا جا سکتا ہے۔ جمع اس لحاظ کے ساتھ کیا جا سکتا ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ نے آپ کو دودھ پلایا، اور جو پرورش کے جو مسائل ہیں، جس طرح ہمارے ہاں بھی ہوتا ہے، بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس میں مختلف لوگ آتے ہیں، اس کی پرورش میں حصہ دار بنا کرتے ہیں، تو اس حصہ داری میں حضرت حلیمہ سعدیہ کا بھی حصہ ہے۔ تو اس بات کو اس لحاظ کے ساتھ اکاموڈیٹ کیا جا سکتا ہے، جسٹیفائی کیا جا سکتا ہے، اور اس طرح اس مسئلے کو حل کیا جا سکتا ہے۔ یعنی دودھ پلانے کے فرائض والدہ نے کیے ہیں، باقی جو تربیت اور پرورش کے جو مسائل ہیں وہ انہوں نے مل کے کیے ہیں۔ تو اس لحاظ سے اس مسئلے کی جو سنگینی ہے ہمارے ہاں بعض کو، اس مسئلے کو بھی حل کیا جا سکتا ہے۔ یہ کوئی اتنے مشکل مسئلہ نہیں ہے، چونکہ ظاہر ہے کہ جو پرورش کرتے ہیں وہ بھی اس میں شامل ہو جایا کرتے ہیں، اس تربیتی جو امور ہے، اس پروسیس ہے، اس میں شامل ہو جایا کرتے ہیں۔ تو میں نے ایک اس کا جو راہ حل ہے، وہ راہ حل یہ ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں 6 سال تک پیغمبر اسلام اپنی مادر گرامی کے سائے پر شفقت میں رہے ہیں۔ 6 سال کے بعد انتقال ہوتا ہے آپ کی والدہ گرامی کا۔ وہ والدہ گرامی کی انتقال کے بعد آپ 8 سال تک، یعنی 6 سال رہے زیر سرپرستی، یعنی کفالت میں رہے اپنی مادر گرامی کے۔ جو 2 سال بعد ہے، یعنی 8 سال تک حضرت عبدالمطلب ان کی کفالت میں آپ رہے ہیں۔ پھر حضرت عبدالمطلب نے جب وقت وفات تھا اور جب انتقال فرمانے لگے، اس سے پہلے اپنے سارے بیٹوں کو جمع کیا اور نگاہ کی، کن کی طرف؟ حضرت ابو طالب علیہ السلام کی طرف۔ کہا کہ اپنے پیغمبر اسلام کا ہاتھ حضرت ابو طالب کے ہاتھ میں دیا اور فرمایا کہ بیٹا خیال رکھنا، اور جس قدر ممکن ہو، جس حد تک ہو، بیٹے کا خیال رکھنا۔ یہ خاص قسم کی جو سفارشات ہیں، تاکیدات ہیں، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی، اور یہی چیز ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام کے لاکھوں جانیں نثار ہوں اس نور مقدس پر۔ میں ابھی آؤں گا اور یہ ضرور بتاؤں گا کہ بعض نے کس بنیاد کے اوپر مخالفت کی ہے، یا بعض نے کس بنیاد کے اوپر شکوک و شبہات پیدا کیے ہیں۔ اس کی 1-2 وجوہات بھی میں آپ کی خدمت میں ضرور رکھوں گا۔ یہ آپ دیکھتے ہیں کہ حضور کے ساتھ اس قدر محبت تھی حضرت ابو طالب علیہ السلام کی، اور پیغمبر اسلام بھی بہت زیادہ مانوس تھے حضرت ابو طالب سے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور اس میں کوئی کسی قسم کی دو رائے ہی نہیں ہے۔ تمام طرفین نے، اہل سنت، شیعہ، سب نے اس بات کے اوپر لکھا ہے کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام پیغمبر اسلام سے حد درجہ محبت کرتے تھے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چچا سے حد درجے مانوس تھے، اس میں کوئی دو رائے ہے ہی نہیں۔ اب یہ ہے کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام کی جو زندگی ہے، اس زندگی کا اگر خوب مطالعہ کرنے کے بعد انسان کو اس بات کی خبر ہو جاتی ہے، اور معصومین علیہ السلام نے کیا شان بتائی ہے، کیا شان بتائی ہے۔ اگر آپ چلے آئیں اور اس میں روایات دیکھیں کہ جو معصومین علیہ السلام کی ہیں، امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں، یعنی ایمان ابو طالب، حضرت ابو طالب علیہ السلام کے ایمان سے متعلق فرماتے ہیں کہ میں حیران ہوتا ہوں کہ لوگ ایمان ابو طالب کے بارے میں شکوک پیدا کرتے ہیں،
جبکہ یہ بات جو ہے نا وہ سب کے لیے واضح ہے کہ اسلام کے بعد کوئی مسلمان خاتون کسی کافر شوہر کی زوجیت میں نہیں رہ سکتی ہے، یہ تو مسلم ہے، اور اس میں کوئی کسی قسم کی کنفیوژن نہیں ہے، کوئی کسی قسم کا شک و شبہ نہیں ہے۔ حضرت فاطمہ بنت اسد کہ جنہیں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ماں کہہ کے پکارا کرتے تھے، اپنی مادر کہہ کے پکارا کرتے تھے، یوں کوئی شک نہیں، مومنہ ہے۔ مومن کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک مومنہ، ایک جو مومن نہیں ہے ان کے گھر میں رہے؟ اور حضرت فاطمہ بنت اسد کا تعلق سابقین بالاسلام کے ساتھ ہے، یعنی ایسا نہیں ہے، سابقین جو بالاسلام ہیں اور ان کا شمار ہوتا ہے۔ پھر امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام کا ایمان کئی جو ایمان رکھنے والے ہیں ان سب سے افضل ہے، اور امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر کسی کو اللہ توفیق دے تو میرے بابا کی نیابت میں حج کرے، حضرت ابو طالب علیہ السلام کی نیابت میں حج کرے۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ اگر ایمان ابو طالب کو ایک ترازو پہ رکھا جائے اور پوری دنیا کا جو ایمان ہے اہل ایمان کو، ان کے ایمان کو دوسرے ترازو پر، دوسرے پلڑے پر رکھ دیا جائے، پھر بھی میرے بابا کا جو ایمان ہے پوری دنیا کی ایمان پہ بھاری ہوگا۔ یہ کن کا ہے؟ کہ جو ایمان کل ہیں، کہ جن کے متعلق خود پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں برز الایمان کل علی الکفر کل۔ یعنی کیا ہے کہ جو ایمان کل ہے وہ فرماتے ہیں کہ میرے بابا کے اگر ایمان کو ایک ترازو پہ رکھا جائے، پوری دنیا کے ایمان کو دوسرے ترازو پہ رکھا جائے، پھر بھی میرے بابا کا جو ایمان ہے ان سب پہ بھاری ہوگا۔ اور پھر کسی نے ایمان ابو طالب سے متعلق امیر المومنین سے کویسچن کیا تو آپ نے فرمایا جو شخص ایمان ابو طالب میں شک کرتا ہے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ یعنی آپ یہ دیکھیں، امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ جبرائیل امین پیغمبر اسلام کی خدمت میں آئے اور عرض کی یا رسول اللہ، اللہ سبحانہ و تعالی نے آپ کو سلام بھیجا ہے اور فرمایا جس صلب اور جس شکم میں آپ رہے ہیں، جس کی گود میں پروان چڑھے ہیں، میں نے ان سب پر آتش جہنم کو حرام قرار دیا ہے۔ صلب سے مراد آپ کے پدر بزرگوار حضرت عبداللہ ہے، شکم سے مراد حضرت آمنہ ہے آپ کی والدہ گرامی، اور آغوش سے مراد آپ کے چچا ہیں حضرت ابو طالب۔ تو یہ ہے کہ اس میں کسی قسم کی کوئی وہ نہیں۔ بعض نے بڑے اہل سنت کے بعض محققین، مورخین، محدثین، انہوں نے بڑے جنہوں نے تحقیق کی ہے اور جنہوں نے بہت اچھے انداز کے ساتھ انویسٹیگیشن کی ہے، انہوں نے کئی کتابیں بھی لکھی ہیں، اور اس کا اجر ظاہر ہے کہ امیر المومنین ضرور دیں گے۔ اب یہ رہا کہ بعض نے کوشش کیوں کی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا وجہ ہے کہ انہوں نے شکوک اور شبہات پیدا کیے ہیں حضرت ابو طالب علیہ السلام کی ایمان سے متعلق؟ اس کی کئی وجہ۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ چونکہ امیر المؤمنین کے فضائل کو چھپانے کا ایک ذریعہ یہی تھا کہ شکوک پیدا کر دو، شبہات پیدا کر دو، کنفیوژن پیدا کر دو حضرت ابو طالب کے ایمان کے سلسلے میں، تاکہ لوگ متوجہ ہی نہ ہوں امیر المؤمنین کی طرف۔ چونکہ جب کہیں گے علی ابن ابی طالب، کہتے جب ابو طالب کے ایمان سے متعلق آپ کنفیوژن پیدا کر دیں گے تو فضائل کو چھپانے کا ایک طریقہ انہوں نے یہ کیا ہے۔ جو مشینری تھی بنو امیہ کی اور بنو عباس کی، اور جو بنو عباس وہ درباری جو ان کی دسترخوانوں کی ہڈیاں چوسنے والے تھے، انہوں نے ایک یہ دکان اور یہ کاروبار بھی شروع کر لیا کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام کی
ایمان کو خدشہ دار کر دیا جائے، شکوک اور شبہات پیدا کر دی. جی حضور تو کہنے رہن پڑھو کلمہ، پر ان آخر نہیں ہون پھر آخری ٹائم ہے. یعنی کیا ہے؟ انسان بگڑ جائے تو کیا ہوتا ہے؟ یعنی جو بانی اسلام کا محافظ ہے، بانی اسلام جس آغوش میں پرورش کی ہے، یعنی یہ وہ حصہ دار ہیں، سب سے پہلے محسنین اسلام اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں. یعنی اپنی آپ اگر دیکھیں کہ حالت وہ ہے کہ شیب ابی طالب ہے، حالت وہ ہے خطرہ جب ہوتا ہے تو حضور کی جگہ پہ کبھی علی ابن ابی طالب کو اور کبھی حضرت جعفر کو سلا دیتے ہیں. نہیں، آپ مجھے یہ بتائیں، دنیا کا اصول ہوتا ہے، ضوابط ہوا کرتے ہیں، کیا بیٹا زیادہ عزیز ہوا کرتا ہے یا بھتیجا زیادہ عزیز ہوا کرتا ہے؟ لیکن کیا ہے کہ اگر کوئی حملہ ہو جائے تو بیٹا کام آ جائے، بھتیجا جو ہے، بھتیجے کو بانی اسلام شمار کرتے تھے حضرت ابو طالب علیہ السلام، اور جس کی وجہ سے آپ نے دیکھا کہ ہر دم محافظت کی. اور جب تک حضرت ابو طالب علیہ السلام مکہ میں تھے، کسی کی جرأت نہیں تھی کہ حضور کی طرف نگاہ اٹھا کے میلی آنکھ سے جو ہے نا وہ پیغمبر اسلام کو دیکھتا. یہ تاریخ اس بات پہ شاہد ہے. اور خود حضور اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ خود بھی یہی فرمان ہے کہ جب تک ما نالت قریش منی شیئا اکرہ حتی مات ابو طالب. یعنی جب تک حضرت ابو طالب زندہ رہے، کسی کی جرأت نہیں تھی کہ میری طرف کوئی آ کے کوئی مصیبت کھڑی کرتا یا میری طرف کو آ کے میلی نگاہ سے دیتا. جتنی بھی مصائب آپ دیکھ رہے ہیں، شدائد دیکھ رہے ہیں، اور جتنی بھی اس کے بعد آپ جو سلسلہ دیکھتے ہیں مصیبتوں کا، شکنجوں کا، سختیوں کا، شدائد کا، مصائب کا، حضرت ابو طالب علیہ السلام کے بعد شروع ہوا ہے. اور اسی وجہ سے حضور نے اس سال کو کہ جس سال آپ کی وفات حضرت آیات ہوتی ہے اور جس سال حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کی وفات ہوتی ہے، اس سال کو، پورے سال کو عام الحزن قرار دیا ہے. عام کہتے ہیں سال کو، حزن کہتے ہیں غم کو، غم کا سال قرار دیا پیغمبر اسلام. عجب ہے مسلمان جب کہ وہ کہے اور یہ شکوک اور شبہات جو ہے نا وہ شروع کر دے عظیم ہستیوں کے بارے میں، اللہ کے اولیاء کے بارے میں. تو دوسری وجہ ایک تو یہ ہے کہ چونکہ ایک طریقہ یہ تھا کہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے فضائل کو چھپایا جائے، تو چھپانے کا ایک ہاتھ کنڈا جو انہوں نے استعمال کیا ہے اس کا نام یہ ہے کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام کے ایمان کو مشکوک کر دو. جب ایمان کو مشکوک کرو گے، باپ کے ایمان کو جب مشکوک کر دو گے تو بیٹے کے فضائل تحت الشعاع چلیں گے، چھپ جائیں گے. ایک وجہ یہ تھی. دوسری جو اس کی وجہ ہے، دوسری وجہ کیا ہوتی ہے؟ لوگوں کے ایمان کو متزلزل کر دو. پہلی تو وجہ یہ ہے کہ ڈائریکٹ انہوں نے ولایت کے اوپر حملہ کرنے کی کوشش کی. یاد رکھو کہ جو ایمان ابو طالب میں شکوک اور شبہات پیدا کرتا ہے اس کا تعلق دشمنی علی میں آ جاتا ہے، دشمنی علی میں آ جاتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگوں میں اتنا تو ہو جاتا ہے نا کہ دیکھیں کہ جو ساقی کوثر ہے، ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ وابوہما خیر منہما. حسن اور حسین جوانان جنت کے سردار ہیں، لیکن ان کا بابا کیا ہے؟ ان دونوں سے افضل ہے، دونوں سے افضل ہے. یہ تو مسلم روایات ہیں نا، احادیث ہیں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے. اچھا، جو ساقی کوثر ہے اور جو لواء الحمد کو اٹھانے والا ہے، پل صراط پہ اس وقت تک کوئی نہیں جائے گا. لا یجوز احد الصراط الا من کتب له علی الجواز. اس وقت تک کوئی نہیں جائے گا جب تک علی کا پروانہ نہیں ہوگا. تو لوگوں میں کیا ہے کہ ایمان کو متزلزل کر دیا جائے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اچھا وہ جڑا اپنے باپ نو نہیں بچا سکنا وہ سانو کی وجہ سے. یعنی کیا ہے کہ لوگوں کے ذہنوں میں اس طرح کی چیزیں جو ہے نا وہ پیدا کر دی جائیں جس سے ان کی معرفت گر جائے، جس سے ان کی معرفت ختم ہو جائے، جس سے ان کی جو شناسائی ہے وہ خدشہ دار ہو جائے،
تو اس لیے انہوں نے ایمان کو متزلزل کرنے کے لیے جو شخصیات ہیں اسلام کی بڑی، ان کے ایمان کو جان مشکوک قرار دو. تو ظاہر ہے کہ جو بڑی بڑی ہستیاں ان کا ایمان جب مشکوک ہو جائے گا تو یہ نچلے جتنا طبقہ ہے سب کے سب ایمان ان کا مخدوش بن جائے گا، کہ جس کی وجہ سے اور یہی وجہ ہے اسی بدبینی اور اسی کجروی کی وجہ سے یہ بنو امیہ اسلام پہ قابض ہو گئے. یہی وجہ ہے اس کی، اسی بدگمانیوں اور اسی کجروی کی بنیاد کے اوپر یزید جیسا آ کر اسلام کے اوپر مسلط ہو گیا ہے. اس کی وجہ یہی ہے. یہ بنو امیہ کے دیکھیں، یہ بنو عباس دیکھیں، یہ یزید دیکھیں، یہ یزیدی دیکھیں، یہ سارے کے سارے اسی وجہ سے اسلام کے اوپر انہوں نے قبضہ کیا، اور معاویہ جیسوں نے آ کر جو ہے نا اسلام کی جو باغ ڈور ہے اس کو سنبھال لیا ہے، تاکہ لوگوں کے دلوں میں حضرت ابو طالب کی جو نفرت ہے اس کو ایجاد کیا جائے. اور یہی چیز بنی ہے کہ 40,000 منبروں پر امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے خلاف ناسزا کہا جاتا تھا. یعنی آپ یہ دیکھیں کہ جمعہ خطبوں میں انہوں نے اپنے ایک فریضے کا ایک حصہ یہ بھی بنا لیا تھا. اس کی وجہ یہی ہے کہ جب اسلام کی عظیم شخصیات کو جب انہوں نے شکوک و شبہات میں مبتلا کیا تو نتیجہ جو ہے نا وہ اس طرح ہے کہ بنو امیہ جیسے آگے قابض ہو گئے اسلام کے اوپر، بنو عباس جیسے آگے اسلام کے اوپر قابض ہو گئی. مختصر سی بریک ہے، آپ کی خدمت میں حاضر ہوں.